نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں وہ کسی نے پوچھا کہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا عام دنوں میں بھی رحمت ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کیا صرف رمضان کے مہینے میں ملتی ہے یا عام مہینوں میں بھی رحمت ملتی ہے؟ تو فرمایا کہ عام دنوں میں انسان مسلمان اللہ کی رحمت کی تلاش میں نکلتا ہے، اور رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو رحمت دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی رحمت دینے والا، یعنی اس مہینے کے اندر فرمایا کہ جو فوت ہوتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو فوت ہونے والے کے لیے اتنی رحمت کا معاملہ ہے، جو زندہ ہوں گے اللہ ان کو کیا عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، چانس دیا ہے۔ تو جب اللہ خود رحمت کو بانٹ رہے ہیں تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم اس وقت اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیں، ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ ہم اس مہینے کے اندر وجہ سے فوج میں یا پولیس میں وہ پورے سال میں نا ان کی مشقوں کے لیے ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے سالہ سال۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو ٹھیک کر لیں، تاکہ آنے والے باقی ماہ کے اندر، دنوں کے اندر، بقایا سال کے اندر ہم اپنے معاملات کو درست کرنے والے رہیں۔ اور رمضان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کے جال یا چال میں کمی آ جاتی ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ رمضان میں تو شیاطین کو پکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، پھر دل گناہوں کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ یہ دماغ میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ تو سارا سال ہم نے اپنے نفس کو، ہماری جنگ صرف شیطان سے نہیں ہے، ہماری جنگ نفس اور شیطان دونوں سے ہے۔ تو سارا سال ہم نے اپنے نفس کو دنیا میں لگائے رکھا، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، کھانے کمانے میں لگے رہے۔ تو اب ایک مہینہ کے جس میں شیاطین اگر پکڑے بھی جا چکے ہیں تو اس ایک مہینے کے اندر
وہ نفس، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اصل میں نفس کی محنت ہے۔ فرمایا کہ یہ نفس کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کو 100 سال جہنم میں جلایا۔ کتنا؟ 100 سال۔ اور اس سے جلانے سے پہلے اللہ نے سوال پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو یہ نفس کہنے لگا کہ میں ہوں اور تو ہے، میں ہوں اور تو ہے۔ جب 100 سال جہنم میں جلایا پھر پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ جب پھر کہنے لگا تو ہے اور میں ہوں۔ پھر 100 سال اس کو جہنم میں رکھا گیا، پھر نکالا گیا، پھر سوال کیا گیا تو پھر بھی کہتا ہے تو ہے اور میں ہوں۔ اور پھر اس کو 100 سال بھوکا رکھا گیا، پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو پھر کہنے لگا تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ۔ تو یہ جو بھوک اور پیاس جو انسان کو اس سے گزارا جاتا ہے، یہ اصل میں نفس کو تابعداری سکھائی جاتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس کے اندر خواہشات کی کمی ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے وہ ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور پھر اسے بھوک یاد دلاتی ہے کہ تم روزے سے ہو، یہ غلط کام نہیں کرنا، سچ بولنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک آدھ مسئلہ یہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ انہوں نے کام غلط شروع کیا، اور ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کے تقابل میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا تو کہنے والے نے کہا کہ جی افطاریاں نہ کرائیں، افطاریاں کرانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے خفیہ طور پہ راشن دے دیں۔ کیا کریں؟ لوگوں کے گھروں میں جا کر خفیہ طور پہ راشن دے دیں۔ اب یہ اعلیٰ کام ہے، لیکن جو افطاری کرا رہا ہے، جو روزے دار کو افطار کرا رہا ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ اور ادنی کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی عمرے پر جاتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی عمرے سے بہتر تھا تم کسی غریب کو یہ پیسے دے دیتے، کسی غریب کی شادی کرا دیتے۔ بھئی کھانا کھلانے والا کون ہے؟ کسی کو غریب پیدا کیا ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی کو امیر پیدا کیا ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ امیری اور یہ غریبی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کو کس چیز کا کتنا اجر ملے گا یہ کون جانتا ہے؟ کچھ چیزیں مقدر کی وجہ سے بھی، اعمال کے ساتھ چیزیں ہونا، بہتر ہونا، یہ اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ واضح جی فرمایا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حاکم کا ہر چیزوں کا سسٹم، فرمایا حاکم کا تعلق بھی اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ حاکم کا تعلق اگر کچھ امت اعمال اچھے کرتی ہے اور حاکم جو ہے وہ برا مل جاتا ہے تو اس سے ان کے اعمال کا کیا تعلق؟ اور اس کی بڑی مثال ہمیں صحابہ ملتے ہیں کہ صحابہ موجود ہیں اور حاکم حجاج بن یوسف ہے، تو اس کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں مقدر کے ساتھ ہے۔ لیکن حاکم بنائے گا کون؟ حاکم بنائے گا اللہ۔ لیکن انسان کے اوپر جو پریشانی، انسان کے اپنے ذاتی جو معاملات ہیں،
اس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کے اوپر آزمائش ہے، جو اذیت ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی میل ہے۔ تو یہ جو تقابل پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، کس کا کون سا قبول ہے اور کون کس چیز کو کس نیت سے کر رہا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں دوسروں کے اچھے کاموں پر تنقید کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ، ہم کون سا کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، جبکہ خود کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ رمضان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس رمضان کے اندر ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا، ایک دشمن تو کم ہوا ہے، جو شیطان ہے وہ تو کم، نفس تو ساتھ ہے لیکن شیطان دور ہوا ہے۔ تو اس میں ہم ایسی ترتیب بنا لیں کہ ہماری روحانیت، ہماری وہ چارجنگ، وہ سارا سال جو ہے نا، اس پر ہمارے لیے پھر آہستہ آہستہ وہ طے چڑھتی چلی جائے، بلکہ اترے نہیں۔ جو ہمارے لوگ جنہوں نے فیوز و نور شروع کی ہوئی ہیں، فیوز و نور شروع کی ہوئی ہے، اور عام دنوں میں وقت نہیں ملتا، رمضان میں انسان کا جو ہے وہ ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر لوں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں۔ وہ اپنی فیوز و نور کو اب اس رمضان میں انسان کو شیطان وسوسے میں کس میں ڈالتا ہے؟ میں نے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ علماء سے سنا ہے قرآن، تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لوں، قرآن کی تکمیل کر لوں، 2 3 4 5، پھر رمضان کے اینڈ میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے 5 قرآن ختم کیے۔ جب اللہ کے لیے کیے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سے پوچھتا ہے دوسرے تو نے کتنا پڑھا ہے، تو نے کتنا پڑھا ہے؟ بھائی جتنا بھی پڑھا ہے اللہ قبول فرمائے، جس نے 1 پڑھا ہے اللہ اس کا قبول فرمائے، جس نے 50 پڑھے اللہ اس کا بھی قبول فرمائے۔ اصل کیا ہے؟ قبولیت ہے۔ اب شیطان وسوسے میں کس میں ڈالتا ہے کہ بھائی تم قرآن ختم کرو، فیوز و نور کو بعد میں پڑھ لینا۔ تو بھائی کیا فیوز و نور قرآن میں سے نہیں ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے آپ کو اس قرب میں لائے گی جب سلاسل اور اس میں کیا جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس سٹیج پہ آئیں گے۔ جیسے ابھی اکثر فیوز و نور کا وہ وظیفہ دیکھتے ہیں نا 27 رمضان والا، تو پھر کہتے ہیں ایک دن میں قرآن کیسے ختم ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک دن میں قرآن کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو جب یہ میں اکثر آگے بھی پہلے بھی بات کر رہا تھا نا کہ نرسری والے یا 5ویں کلاس کے بچے کو جب 10ویں کلاس کی یا 12ویں کلاس کی کتاب دو گے تو اس کا سوال تو یہی ہوگا کہ یہ میں کیسے پڑھوں گا، یہ میں کیسے پڑھوں گا؟ جب وہ سٹیج پہ پہنچتا ہے، جب اللہ اس کو وہ روحانیت دیتے ہیں، تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دن تو بہت زیادہ ہے، یہ تو 4-5 گھنٹوں کی گیم ہے، 4-5 گھنٹوں میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کے ساتھ ایسا دل لگا ہوا ہو، وہ دل بنانا پڑے گا، ورنہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے کو انسان کہتا رہتا ہے، لیکن وہ جسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، تو میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ہے ایسا نہیں ہے۔ گرمیوں کے 30 روزے جب رکھتے تھے نا
تو اے آرے کے دھائے مر گئے، پانی ڈال رہے ہیں، کیا گز کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں روزہ اللہ کی رحمت ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ وہ کیا ہستیاں ہوں گی کہ جو اتنی مجاہدے اور چیزیں برداشت کریں گی۔ یہ ہمیں پسند ہے، ہم تو بوجھ کر کے یہ کام کرتے ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ نے وہ ہستیاں ہی جو ہے نا وہ بھی اللہ نے چنی ہیں، جیسے اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، وہ ہستیاں بھی اللہ نے چن کے بنائی۔ انسان کبھی غور کرے نا کہ کیسے روزہ رکھا ہوا ہے، نوافل روزے ہیں، اور ہاں جی مانگنے کے لیے باہر فقیر آتا ہے تو اپنے جو کھانے والا ہے وہ آج جس کے منہ سے سنے نا یہی ہمیں سوال کیا ملتا ہے، وہ جی مہنگائی ہے جی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جی۔ ہر آدمی کے گھر میں رمضان میں اللہ ایسی وسعت فرما، یہ جو سارا سال فروٹ نہیں کھا سکتے رمضان میں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، یہ اللہ کھلاتا ہے۔ ایسی بہتات ہو جاتی ہے ہر گھر کے اندر، انسان حیران رہ جاتا ہے، ہر آدمی کا دل وسیع ہو جاتا ہے، وہ اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے میں بانٹوں، میں دوں، میں کسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ کے حساب سے نکالتا ہے، کوئی صدقات کے حساب سے نکالتا ہے۔ وہ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ ہم برائیاں دیکھنا چھوڑیں تو ہمیں سمجھ میں آئے۔ ہم لوگ صرف زمانے کی برائیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، ڈمکانا ہو گیا ہے۔ ہمارے جب تم اندر سے گندے ہو جاؤ گے تمہیں ہر طرف گندگی نظر آئے گی، جب تم اندر سے صاف ہوگے تمہیں لوگوں کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ خالی آپ اندازہ کریں آپ کے ملک میں کوئی آفت آئی کیسے لوگوں نے بانٹا ہے، کیسے لوگوں نے دیا ہے، ایسے ایسے دنیا دار سخت دل لوگ، لیکن ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ایسے بانٹنا شروع۔ یہ خوبیاں نہیں ہیں؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، کس کی کہ اور پھر 1 روپیہ پہ اس رمضان کے اندر 70 مل رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ، ہمیں صرف بس پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں اور رمضان میں جی مہنگائی ہو گئی ہے جی، مسلمانوں نے مہنگائی کر دی ہے جی، ناپ تول میں کمی کر دی ہے جی، اب یہ ہم پوسٹیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے، مجھے تو ناپ تول والا مجھے نہیں ملا ابھی تک، اپنے علاقے میں نہیں ملا، ہوں گے میں یہ نہیں کہتا، پر میں اپنی ذات کے اعتبار سے کروں تو مجھے نہیں ملا ہے ابھی تک۔ خرابیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں، لیکن انسان جس کو خراب دیکھے تو پھر بھی بات ہے کہ فلاں آدمی خراب ہے۔ فلاں چیز مہنگی ہو گئی، تو سوال یہ ہے کہ مہنگی تو ہوئی ہے، کیا اللہ نے ہمیں دی ہے؟ میرے تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ میرے تک اللہ نے پہنچایا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے کھایا ہے، میں نے پیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم جتنا شکر، ہم جو جن خرابیوں میں مبتلا ہیں ان میں ایک بڑی وجہ ناشکری ہے کہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناشکری کتنا کر رہے ہیں اور شکر کتنا ادا کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے کتنا شکر ادا کیا، ہمیں اللہ نے اولاد دی، ہم نے کتنا شکر ادا کیا، ہمیں اللہ نے رہنے کے لیے چھت دیا، ہم نے کتنا شکر ادا کیا۔ ہم بجلی کے بل کو دیکھتے ہیں، گیس کے بل کو دیکھتے ہیں، وہ جیسے حضرت جی نے فرمایا نا ان کو کہو یار یہ کیا بنایا ہو تم، شاید وہ حضرت جی فرماتے ہیں
کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ اللہ نے خدمت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، خدمت کے اوپر اللہ چیزیں عطا فرما۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے فرمایا ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اذکار ہم لوگ کر رہے ہیں، ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ خدمت رہ گئی ہے۔ کون سی چیز رہ گئی ہے؟ خدمت رہ گئی، خدمت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اب ہر انسان یہ اپنی ذات کے حوالے سے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے جان پہچان والوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے ہر خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور ہم خدمت کے لیے خود کو کس حد تک پیش کرتے ہیں؟ اللہ نے امانت جو رکھی ہے وہ خدمت کے ساتھ رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی خدمت وہ سامنے آئی جب وہ امیر المومنین تھے، اس سے پہلے کی جو انہوں نے خدمتیں کی ہیں وہ جب آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو خدمت کے ساتھ امارت کو رکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو سسٹم ایسے ہے کہ کوئی سخت بات کر دے تو ہم اس سے پھر ملنے کے لیے نہیں جاتے کہ یار چھوڑو، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں، خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جتنی خدمت کیا ہے، یہ بھی تو خدمت ہے، آپ کسی کو بلا کے کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خدمت ہی ہے، اس کی آپ نے خدمت کی ہے، اس سے دل جڑے گا۔ اب جب دل جڑے گا وہ آپ کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرے گا، اپنی پریشانیاں بتائے گا، اس سے اللہ راضی ہو۔ فرمایا جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ دنیا کا نظام آپ کے ہاتھ میں دے گا۔ جن نظاموں کو ہم چاہتے ہیں، ہم بس شروع ہیں، حاکم ایسا ہے، فلاں ہے، وہ اصل بات میں کر رہا تھا وہ ذہن سے نکل گیا۔ ابھی اللہ نے حاکم کے لیے ہم بدوائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک مثال ہے کہ ایک آدمی خراب ہے، اور جب آپ اس کو، یہ اپوزیشن لیڈرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور پھر اس میں جو حکمت ہے وہ بھی عرض کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب عقیدہ طحاوی میں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب فقہ الاکبر میں یہ موجود ہے کہ ہم حاکم وقت اپنے امیر کی اطاعت کریں گے سوائے ان باتوں کے جن کے اندر اس نے گناہ کا حکم دیا، سوائے ان باتوں کے جس میں اس نے گناہ کا حکم دیا، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ جابر ہو، وہ جس قسم کا بھی ہو، اور ہم اس کو بد دعا نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو پھر حضرت جی فرمانے لگے، فرمایا کہ اگر تم حاکم کے لیے بد دعا کرو گے کہ یہ پاگل ہو جائے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں،
یہ مر جائے، یہ فلانا ہو جائے، یہ ڈمکانا ہو جائے، تو فرمایا جو جب پاگل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو مارتا ہے۔ پاگل کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں۔ تم حاکم کے لیے جب بددعائیں کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں ہی مارے گا۔ حکومت تو جب تک اس کی ہے، بددعائیں تم کر رہے ہو، اس کے پیر ٹوٹ جائے، اس کا سر ٹوٹ جائے، یہ پاگل ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، تو سب سے پہلے وہ جو خراب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے اوپر آ کے مزید نزلہ گراتا ہے۔ اور ہم اگر اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو ہدایت دے۔ فرمایا ایک ہدایت عقیدت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ایک ہدایت عملی ہے۔ اگر ہم اس کے یہ جو اس کی ہدایت ہے، یہ اس کی ہدایت ہے عملی ہے کہ عملاً اس کو اللہ ہدایت دے کہ وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کر دے، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ چاہے عملی ہے چاہے اعتقادی ہے، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ سے تو کم از کم یا اللہ دوسرا تو آئے گا جو ہے اس کو ہدایت دے دے کہ یہ ٹھیک کام کرنا شروع۔ وہ جو وقت آپ بددعا میں ضائع کر رہے ہیں، وقت اللہ اس سے صحیح کام کرا لے، یا اللہ تمام محکموں والوں سے صحیح کام کرا لے۔ تو بجائے اس لیے ہمارا حاکم جو بھی بنتا ہے ہم کہتے ہیں جی فوج نے بنایا۔ جب عمران خان بنا تو کہا جی فوج نے بنایا، عمران خان اترا شہباز شریف بن گیا جی فوج نے بنایا۔ حاکم کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ فوج کے دل میں کس نے ڈالا؟ اسباب جس نے بھی بنائے، لیکن کیا کس نے؟ اللہ نے کیا۔ تو جو چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ یہ مثال لے لیں، ایک آدمی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو نکال دیتا ہے گھر سے، عارضی اس سے ناراض ہوتا ہے، پھر بھی اس کے لیے روٹتا ہے، پیٹتا ہے، لوگوں سے مشورے کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کیا کہتا ہے؟ وظیفے لیتا ہے پیروں کے پاس، حاملوں کے پاس، مولویوں کے پاس، کسی طریقے سے کیا ہو جائے؟ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ یہی سمجھیں کہ یہ حاکم وقت جو اللہ نے ہمیں دیا یہ ہمارا بھائی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ہاں جب اس پہ تنقید کرنی ہے، تنقید اس پہ تب کرنی ہے جب وہ حکومت سے چلا جائے کہ اس نے کیا رنگ لگایا یہ دیکھ لو، وہ اس وقت اس پر بات کی جا سکتی ہے، عارضی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے بغاوت حاکم وقت کے خلاف نہیں کی۔ ہمارے لیے معیار حق صحابہ ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کتنے صحابہ کو شہید کیا، انہوں نے برا بھلا کہا اپنے بیانات میں، تقاریر میں، لیکن حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اب بعض لوگ مثال دیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یزید کی کہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی، انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، ان سے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت کا مطلب ہوتا کہ وہ لڑنے کے لیے جاتے، تو اپنی فیملی کو لے کے کوئی لڑنے کے لیے نہیں جاتا، وہ بات کرنے کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے وہ آ گئے، دھوکے سے بلا کے شہید کیا۔ تو بغاوت انہوں نے بھی نہیں کی۔ ہمارے اسلام میں حاکم وقت کی بغاوت نہیں ہے۔ گناہ کی باتوں کے علاوہ ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ہمارے یہاں جو ہمارے ملک کے قانون ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے جو قانون ہوتے ہیں اس پر عمل ابائیں۔ اب تو چور حکومت ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہے، اولی الامر کی تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں ہم علماء کی بات کو مانیں گے
یہاں اولی الامر میں مراد امر والے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے حاکم بنایا۔ تو جب ہم دعا مانگیں گے تو اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے اللہ ان کو ٹھیک فرما لے گا۔ یہ حاکم وقت صرف ایک حاکم وقت نہیں ہوتا، ہم امیر ہمارے اوپر بڑا جس کو بھی بنایا گیا ہے، ہاں اگر وہ غلط کر رہا ہے اپنے غلط کا جواب وہ خود دے گا، اپنے غلط کا جواب وہ خود دے گا۔ ہمارے ذمہ جو اللہ نے کام دیا ہے، میرے نیچے جو رعایا کام کرتی ہے، میں اس کے ساتھ کس طریقے سے، اور میرے اوپر جو ہے اس کی اطاعت مجھے کرنی ہے، اس کی بات مجھے ماننی ہے۔ پھر وہ گھر کا سربراہ ہے، پھر وہ میرے سے بڑا افسر ہے، چاہے میرا کوئی بھی بڑا ہے، اور میں پھر اگر مجھے اس کی کوئی بات، اس کا کوئی فیصلہ پسند نہیں آیا تو پھر میں دعا مانگوں کہ اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو جائے، ورنہ اس کے غلط فیصلے میں بھی تو خیر ڈال دے، کیونکہ اللہ شر میں بھی خیر ڈال سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں مہینہ رمضان دیا ہے، اس کو خوب عبادتوں میں، ریاضتوں میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں، اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے خیر مانگنے کے اندر کہ اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے۔ یہ ملک، یہ گھر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ ہاں، اکثر لوگ ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی نور نہیں ہے یہ ملک، کوئی لا الہ الا اللہ پر نہیں بنا۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، اب لا الہ الا اللہ کی ترتیبات پہ چلانا میرا اور آپ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام ہے۔ ہم اس کو لا الہ الا اللہ پر چلائیں گے، ہم لا الہ الا اللہ پر چلیں گے تو لا الہ الا اللہ والا بنے گا۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں نہیں کی جائیں۔ گھر اللہ نے جیسا بھی دیا ہو، اس گھر کو اچھا بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اپنا نظام، اپنا کام صحیح طریقے سے کروں، اپنے نظام کو، یہ ایک ایک کر کے ہم اپنے نظام کو سیدھا کرنا شروع کریں گے، پورا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، وعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سرخار ہیں، اللہ اس رمضان کی برکت سے، رحمت سے یا اللہ تم معاف فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم اپنی صغیرہ کبیرہ، ظاہر کے، باطن کے، جان بوجھ کر انجانے میں سب کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ گناہ معاف فرما، گناہوں کی نحوستوں کو بھی ختم فرما۔ یا اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ خصوصی کرم رحم والے فیصلے عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ صحیح طریقے سے سلسلے پر چلنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے سلاسل
مدارس، مراکز، جہاں جہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں سب کی مدد و نصرت عطا فرما یا اللہ، کامیابیاں عطا فرما یا اللہ، تمام سلاسل کی نسبتیں عطا فرما، خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت عطا فرما، ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا دے، جو لوگ جہاں جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی گھر بار کی حفاظت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کی رزق میں برکتیں عطا فرما، قرض داروں کی قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنا عشق، اپنے حبیب کی محبت، عشق، اپنے دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ، جس طرح ہمارے بڑے چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح چلنے والا بنا یا اللہ، جس طرح ہمارے بڑے چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح چلنے والا بنا یا اللہ، دین کی خدمت کا کام ہم سے لے لے اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں پھر بھی لے لے یا اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں پھر بھی لے لے یا اللہ، خصوصی کرم والا رحم والا معاملہ فرما یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، جتنی دعائیں خیر برکت رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما یا اللہ، اپنے راستے کی، دین کی، شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین.